اور بیکورڈ نیشنز وہ ہیں جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہیں. بدقسمتی سے ہم ذہنی پسماندگی سے باہر نہیں نکل سکے. یہ ہمیں نہیں نکلنے دیا گیا، یا اس ملک کے نظام حکومت کو اس طریقے سے روندا گیا ہے کہ جو بانیان پاکستان ہے ان کے بعد آنے والوں نے بانیان پاکستان کے تصورات کے اوپر بلڈوزر چلائے. یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں انصاف نہیں ملتا، بکتا. لوگ 30 سال تک دھکے کھاتے ہیں، اس میں مسلم مسیح کی کوئی تمیز نہیں. طاقتور قانون ہاتھ میں لیتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کو ٹھیک کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن اسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، اسے فیس کرنا ہے. جو سماج ترقی کرے گا آپ کی شکایات کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان درست کہا گیا. پاکستان کے پرچم کا وائٹ کلر آپ کا رنگ ہے، سبز ہمارا رنگ ہے. ملے تو پاکستان بنتا ہے، ورنہ ملتا نہیں تو ہم نامکمل ہیں. اور ہم آسمانی کتب کے ماننے والے، انبیاء کرام کے ماننے والے، ہماری کامن ویلیوز بہت ساری ہیں. ہمیں کامن ویلیوز کی جانب دھیان دینا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں ہارمنی آئے، وحدت آئے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم میں سے ایک روتا ہے تو دوسرا روتا ہے، ایک ہنستا ہے تو باقی خوش ہوتے ہیں. ہم ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں. یہ ملک ایک گھر ہے، ہم سب اس کے فیملی ممبرز ہیں. سو جس فیملی ممبر کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا، باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کو امن دیں اور اس کو سلامتی کے لیے اس کے لیے اپنا رول پلے کریں. یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا ووٹ کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا بیانیہ ہے. اور اسی کے لیے ہم میں سے بہت سو نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال اپنی فیملیز کو دینے کی بجائے اس ملک کو دیے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آنریبل کلیسا کے آنریبل ممبرز، ہمارا یہ عزم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لے کے آئیں. بدقسمتی سے یہاں تجربات کیے گئے اور اس کا سلسلہ بند نہیں کیا گیا. چنانچہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا ایک پاناما بینچ کے ذریعے، جو بنیادی طور پہ کینگرو کورٹ تھی. وہ نام کی عدالت تھی، دراصل وہ عدالت نہیں تھی، اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نہیں ہو سکتا جب ایک خرابی کر دی جائے پیدا تو پھر آفٹر شاکس نہ آئیں. آفٹر شاکس ہر زلزلے کے بعد آتے ہیں. جب بھی ایک مارشل لا آتا ہے تو تباہی لاتا ہے. 4 اعلانیہ مارشل لا، 5واں نقاب پوش مارشل لا جو عمران خان صاحب کو لے کے آیا تھا، وہ جان چلا گیا. اس کے آفٹر شاکس جاتے جاتے جائیں گے. اس لیے لازم ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہو جائیں. لازم ہے کہ ایک نئی اسمبلی اور اس کے چند روز کے بعد سینٹ معرض وجود میں آئے. اسمبلی جب بن جاتی ہے تو جیسی بھی اسمبلی ہو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگلی اسمبلی چند دن تک قائم ہو، قوم کے نمائندے بیٹھیں، سر جوڑیں، حکومت جس کی بھی بنے اور جو بھی اپوزیشن میں آئے سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. سب آئندہ کا 20 برس کا کم از کم روڈ میپ بننا چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے. ماضی کے تجربات سے سب کو سیکھ لینا چاہیے اور میرا خیال ہے سیکھ لیا ہے. ریاستی اداروں نے بھی سیکھنا تھا اور سیاستدانوں نے بھی سیکھنا تھا. لڑ کے جھگڑ کے ایک دوسرے کو کوہنی مار کے ایک دوسرے کو اڑنگا دے کے
دراصل ہم پاکستان کو اڑنگا دیتے ہیں. یہ اب چلن بند کرنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ بند نہ کیا گیا اور یہ جو آنے والی اسمبلی ہے اگر یہ کام نہ کر پائی, جو بھی آنے والی حکومت اور اپوزیشن آنے والی اس نے مل کے کام نہیں کیا, تو یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں کہنے لگا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں جتنی بھی جمہوریت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ بھی بچے گی, یہ پھر نہیں بچے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بھی نظام چلے گا ہم ملک کو اللہ نہ کرے انارکی کی طرف لے جائیں گے, کیونکہ بھوک نے, غربت نے, بے روزگاری نے, لاقانونیت نے, ناانصافی نے لوگوں کی بس کروا دی ہے اور لوگوں کے اندر غصہ بڑھ گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بارود کے ڈھیر کو اڑا دیتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت اس ملک پہ آئے ہمیں پاکستان کو آئین قانون کے مطابق ہی چلانا پڑے گا, ہمیں پاکستان کو ٹریک پہ لانا پڑے گا, ہمیں اپنی باہمی نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے بدلے چھوڑنے پڑیں گے. انتقام اور بدلے کی بات جو بھی کرے وہ پاکستان کو منزل مراد تک نہیں پہنچا سکتا. ہم نے نہ کوئی انتقام لینا ہے نہ کوئی بدلہ لینا ہے. جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا, ہماری فیملیز کو ایذا پہنچائی, ہمارے دوستوں کو تنگ کیا, ہمیں معاشی طور پہ تباہ کیا, ہمیں جب آپ جیل جاتے ہیں تو آپ بیماریاں لے کے آتے ہیں ساتھ, ہمیں ڈسٹرب کیا, ہمارے ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوئے, کوئی بات نہیں, ہو گیا. یہ ہم نہیں چاہیں گے کسی اور کے ساتھ ہو. اس لیے اگر ہمیں موقع ملے گا تو اسمبلی میں جو بھی جیت کے آئے گا وہ کسی بھی جماعت کا ہوگا, میری جماعت مجھے یقین ہے اس سے مکالمہ کرے گی. یہی نواز شریف کا ویژن ہے اور یہی ہماری سوچ ہے اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. جن ملکوں نے ترقی کر لی ہے انہوں نے یہی راستہ اپنایا ہے. مجھے ایتھوپیا کے ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی جمال بھی بکر ملے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ابھی بھی وہ ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں. ایتھوپیا کا نام سنتے ہی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھوک ہوگی, غربت ہوگی, قحط پڑا ہوگا اور جھگڑا ہوگا. میں 24 کروڑ کے ملک کا نمائندہ, 8 کروڑ شاید پاپولیشن ہے ان کی, 1/3 چھوٹا ملک آبادی میں. ہمارے پاس لیز کے جہاز ملا کے 28 جہاز, 12 ہمارے باقی لیز کے, ان کے پاس 100 جہاز. ہماری ٹرین 105 سے 10 پہ لے جاتے ہوئے ہمیں تکلیف دیتی ہے, انہوں نے 160 پہ ٹرین بنا بھی لی ہے, چلا بھی لی ہے. ان کی ایمرجنگ اکانومی ہے اور وہ اب ایسٹ افریقن یونین بن رہی ہے 30 کروڑ لوگوں کی, اس کے وہ لیڈرز میں وہ ملک شامل ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں پوچھا اس کا راز کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا آپ جس جو گورنمنٹ ہے وہ کتنے % ہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا 96%. میں نے کہا یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی, یہ تو کوئی جمہوریت کے نام پہ شاید ڈکٹیٹرشپ ہوگی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, پیور ڈیموکریسی ہے اور سیاستدان فیصلے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کیا, یہ نسخہ کیمیا آپ ہمیں بھی بتا دیں, ہم تو پھنسے میں ہیں. وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم کئی سال لڑے, پھر ہم نے سمجھ آ گئی کہ لڑ کے راستہ نہیں نکلے گا. ہم نے آپس میں معاملہ طے کیا ہے, ہم نے پاور شیئر کی ہے, اور جو اپوزیشن ہے اس کے بھی 3 فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں موجود ہیں. ہم مل کے ملک چلا رہے ہیں. جو بات ایتھوپینس کو سمجھ آ گئی پاکستانیوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد اور آپ سب زندہ باد. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس مجلس میں ہم نے کہا سنا, جس کا عہد کیا, اللہ تعالیٰ اس عہد کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جی خواجہ صادق صاحب. زوردار تالیاں بجائیے خوبصورت باتوں کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو